سوا لاکھ نبی، 13 رسول، 313 رسول، اس میں سے 5 اولو العزم، 313 پہ شریعت واجب نہیں تھی، 5 پہ شریعت واجب تھی، جن کی شریعت باقی نبیوں پہ بھی لگتی تھی۔ میں نے کہا 5 ہی کیوں، یہ 5 ہی کیوں، وہاں 313 یہاں 5، اور سوا لاکھ نبیوں میں سے خالی 5 ہی کیوں؟ عجبنی آواز ہے یار آپ کی، 5۔ میں نے کہا یار اب اتنے، اور ان 5 میں سے تو 2 اس طرح کے تھے جو امام بھی کہلاتے تھے۔ دوسری نشست میں نے کہا تھا حضرت موسیٰ ایک امام، تیسری نشست میں کہا تھا حضرت موسیٰ ایک امام، 12 کو پار لے گیا۔ اب امام سے مراد کیا سنو گے؟ پیشوے کو امام کہتے ہیں، جس کے پیچھے چلنا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر یہ غلط اس طرح بھی ہوگا، یعنی مجھے نہیں پتا، پر اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے پھر تو اس صورت میں سارے نبی امام کہلائیں۔ آپ خاموش ہو گئے ہو؟ سارے نبی امام کہلائیں۔ کس طرح؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ اگر پیشوے کو امام کہتے ہیں پھر تو ان کی امتیں بھی تھی۔ اگر پیشوے کو امام کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے نبی اتنے نبی تھے جن کی امتیں تباہ ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی امت بھی تباہ ہوئی، وہی بچے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ نوح کی امت بھی تباہ ہوئی، وہی بچے جو نوح کے ساتھ تھے۔ عیسیٰ کی امت بچ گئی۔ کچھ نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں، سوا لاکھ نبیوں میں سے کچھ نبیوں کے علاوہ سارے نبیوں کی امتیں تباہ۔ اب میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کچھ نبی کیوں بچے جن کی امتیں؟ پہلا ان میں حضرت یونس ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ، باقیوں کی میں پیر نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کتنے نبی تھے، اتنے نبی تھے مجھے نہیں پتا، سوا لاکھ نبی، پر باقیوں نبیوں میں آپ کا نبی بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، آپ اور میرا نبی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نبی کی امت بھی بچی، اس نبی کی امت پہ عذاب آنا تھا، آیا کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی سوچا؟ حتیٰ کہ باقی امتوں کی نسبت یہ امت زیادہ گناہگار ہے۔ میں اپنے سوال، اپنے جواب، اپنے لفظ پہ غور و فکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ باقی امتوں کی نسبت حضرت صالح نبی کی امت پہ عذاب آیا، حتیٰ کہ حضرت صالح نبی کی امت پہ عذاب اس لیے کہ حضرت صالح نبی کی امت کی اونٹنی، حضرت صالح نبی کی اونٹنی، حضرت صالح نبی کی امت میں سے جس 4 لوگوں نے صالح نبی کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، باقی خاموش رہے، اللہ نے پوری قوم کر دی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ آپ خاموش ہو گئے ہو؟ خالی نہیں، کچھ نبی حضرت، پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں بتاتا ہوں یہ واقعہ کہاں سے پڑھوں، یہ آپ کو طریق اسلام میں بھی مل جائے گا، بہت ساری کتابیں ہیں، یہ آپ کو قصص الانبیاء میں بھی مل جائے گا، جو یہاں سے فضائل اعضاء میں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری کتابیں ہیں جو ہسٹری ہے جو نبیوں پہ ملی، وہی لیجیے گا جو سیدوں کی لکھی ہوئی ہو یا کچھ عزادار آپ جو سے بھی لیں گے آپ کو نبیوں پہ مل جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے نبی کی امت، پیشوے تو وہ بھی تھے، پیشوے تو یہ بھی تھے، پھر اتنے نبی کی امت 4 کے پاؤں کاٹے، میں اپنے باقی امتوں کی نسبت وہ اٹھنی تھی، 4 لوگوں نے پاؤں کاٹے، تو پھر میں جو امام کا فرمان یاد آ گیا، امام نے فرمان، ہم کا فرمان ہے اگر جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں ظلم ہو رہا یا وہاں پر خاموشی سے دیکھنا اور کھڑے ہونا، تو وہ ظلم شریکوں کا یہ وہاں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ امام کا فرمان ہے ایک قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ مذہب میں مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کہ مولا قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، کیسے کس طرح؟
کا مولا قاتل بھی جھن میں مقتول بھی جھن میں کس طرح؟ امام نے فرمایا قاتل وہ جو قتل کرے، مقتول وہ جو ظلم دے کے خاموش رہ جائے۔ قاتل وہ جو قتل کرے، مقتول وہ جو ظلم دے کر خاموش رہ جائے۔ میں نے کہا یار ابھی میں نے امام کا مولا کا ظلم جہاں پر ہو رہا ہوں نا، یا وہاں پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر کھڑے ہوتے ہیں چھڑواؤ لڑائی وغیرہ، یا وہاں پر کھڑے نہیں، ورنہ آپ بھی قیامت والے دن ظلم میں شامل ہوں گے، اس وقت اس ظلم میں شامل ہیں، یا پیچھے ہٹ جاؤ یا چھڑواؤ، کیونکہ یہ نہیں کہ آپ ظلم میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا سال نبی کے اٹھنے کے لوگوں نے چار لوگوں نے اٹھنے کے پاؤں کاٹے، پھر اللہ نے اس پر عذاب بھیجا، یہ امت بھی نبی کے عذاب کے لائق تھی، پھر عذاب کیوں نہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ نبی جاننے سے پہلے نبی نے کہا یا رب جب تک قیامت ہے اس امت پہ عذاب مت بھیج، کیونکہ دعا مانگی تھی نبی نے اس امت پہ عذاب نہ آئے۔ خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ آئے، خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ آئے، اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا آئے گا یہ امت۔ اب میں نے کہا اس امت یہ امت باقی امتوں کے نسبت زیادہ گناہ گار رہی، پھر اللہ نے عذاب کیوں نہ بھیجا؟ کیونکہ آپ کے نبی نے دعا مانگی تھی یہ عذاب نہ آئے، پر پھر بھی اللہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی سوچے اتنے نہ یہ امت اس قابل کہاں بن گئی جو آل محمد کو لوٹ کھا لے؟ یہ امت اس قابل کہاں بنی؟ وہی پہلی نصیحت میں نے کہا یوم الندا، جو پہلا موضوع پہلی نصیحت چل رہی ہے، یوم الندا کل الناس بے امام ہی، خدا نے یہاں پر اس بے حساب ہی کیوں نہیں کہا، بے زواج ہی کیوں نہیں کہا، بے نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی تو کہہ سکتا تھا، نہیں، خدا نے کہا یوم الندا کل الناس ہی بے امام ہی، قیامت کے دن ہر کوئی اپنے پیشواؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر کوئی اپنی اماموں کے ساتھ۔ جس طرح نبی کی حدیث کے میں نے ذکر کیا تھا کہ مجمع میں سے کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا مجمع میں جائیے، جیسے یہودی اور عیسائی آگے کہ یا رب آپ بتا دیجیے، یہ کہہ رہا باپ کے ساتھ اٹھے گا، یہ کہہ رہا ماں کے ساتھ اٹھے گا، آپ بھی بتا دیجیے قیامت والے دن کس طرح اٹھے گا۔ امام نبی نے کہا نبی نے کہا ہر کوئی امام، نبی نے جب تیسرے میں کہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، مطلب نہ ماں کے ساتھ اٹھے گا نہ باپ کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کا بھی نہیں کہا، اتنے نبی تھے نبیوں کا کہہ دیتا، نبی کے ساتھ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا یہ باپ کے ساتھ یہ ماں کے ساتھ نہیں، اللہ نے کہا صرف امام کے ساتھ۔ امام کا ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی انہوں نے لکھا پیشوا کہتے ہیں، نہیں، پھر آپ اس طرح ہو جائے گا آپ کو تو کوئی باب کعبہ بھی بنا لیتے ہو، نہیں، امام کا مطلب پیشوا نہیں ہوتا۔ اگر امام کا مطلب پیشوا ہو جائے تو پھر تو 1.25 لاکھ نبی پیشوا تھے۔ امام کا مطلب پیشوا نہیں، امام کا مطلب وہ ہوتا ہے جو حق غلط راستے سے نکال کر حق کی طرف لے جائے، پھر تو وہ نبی بھی تھے غلط راستے۔ نبیوں کا مقام ہے ہدایت کرنا، غلط راستے سے حق کی طرف نہیں۔ امام کا کام ہے غلط راستے سے نکال کے حق کی طرف۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں، موسیٰ اکیلا تھا 12 کو لے گیا، حسین ایک ہے، 99 حسین 12 یہاں ہے، یہ سارے کشتی ہے 99 بشکوائیں۔ موسیٰ اکیلا تھا 12 کو لے گیا۔ یوم الندا ہی کل ناس ہی بے امام ہی۔ کبھی آپ نے سوچا اس امت میں عذاب کیوں نہ آیا؟ زندگی رہی انشاءاللہ کل کی گفتگو میں پیش نظر